وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ ایک لڑکا یہودی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ آیا کرتا تھا، بیٹھا کرتا تھا یہودی۔ آتا تھا، اللہ کے نبی کی باتیں سنتا تھا، چلا جاتا تھا، اسلام نہیں لایا تھا۔ کہتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد، کچھ عرصہ گزرا، وہ لڑکا آپ کی محفل میں نہیں آیا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا کہ اللہ کے بندو یہ تو پتہ کرو کہ وہ ہے کہاں، وہ کیوں نہیں آ رہا؟ پتہ لگا کہ جی وہ بیمار ہے۔ یہودی کا لڑکا، یہودی، اللہ کے نبی نے صحابہ کو ساتھ لیا، پتہ لگایا کہ کہاں ہے، گھر اس کا کہاں ہے۔ کہتے ہیں کہ مسجد نبی سے 7 میل دور بستی بنو قریظہ، وہ 7 میل دور تھی۔ اللہ کے نبی وہاں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ وہ چارپائی پر لیٹا ہوا ہے اور آخری دموں پر ہے، مرنے کے قریب ہے۔ اللہ کے نبی اس کے قریب آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قل لا الہ الا اللہ، بیٹا پڑھ اللہ الہ الا اللہ۔ تو کہتے ہیں کہ اس لڑکے نے اپنے باپ کی طرف ایسے دیکھا۔ اب باپ کو تو پتہ تھا نا کہ یہ اللہ کا سچا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے۔ ٹھیک ہے، نہیں مان رہے، نہیں ایمان لائے، اسلام نہیں لائے، لیکن دل سے تو مانتے تھے کہ یہ جھوٹا نہیں ہے، سچا ہے۔ تو باپ نے بھی سوچا کہ چلو جب جا رہا ہے اس دنیا سے تو حق اور سچ پر تو جائے۔ تو باپ نے کہا کہ اطیع ابا القاسم، اے بیٹے ابو القاسم کی بات مان لے۔ تو کہتا ہے کہ اس لڑکے نے فوراً کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھنے کی دیر تھی اور اسی وقت اس کی جان، روح پرواز کر گئی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جیسے ہی اس نے کلمہ پڑھا اور اس کی روح نکلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی وہ دیکھنے کے قابل تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا، کہ گیا حق اور سچ پر گیا۔ بھائیو، یہ دنیا اور یہ دنیا داری اور یہ پیسہ، یہ مال و دولت، یہ سب یہیں رہ جانی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی کو کہ وہ ساتھ لے کر گیا ہو؟ خالی ہاتھ جاتا ہے۔ جب مر جاتا ہے نا تو گھر والے سب سے پہلے تنگ آتے ہیں۔ ایک دن سے زیادہ ہو جائے نا، 2 دن ہو جائیں، جب وہ بدبو بو مارنے لگتا ہے نا تو پھر گھر والے ہی کہتے ہیں کہ اس کو لے جاؤ، دفناؤ اس کو۔ جو گھر کا سربراہ، جو گھر کا مالک تھا، وہی گھر والے اس کو کہتے ہیں کہ اس کو اٹھاؤ، لے کے جاؤ۔ یہ تو دنیا کی قدر و قیمت ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، فرمایا کہ اولاد، اموال، تمہارا مال، یہ تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش بنایا ہے، امتحان بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں مال کے ذریعے، اولاد کے ذریعے یہ تمہیں آزماتا ہے۔ لیکن ہم دنیا کے اندر اتنے پھنسے ہوئے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے ساری زندگی یہیں رہنا ہے، یہاں سے جانا ہی نہیں۔ جوانی ختم نہیں ہوگی، بڑھاپا نہیں آئے گا، مال و دولت ختم نہیں ہوگا، غربت نہیں آئے گی، صحت ایسی رہے گی، بیماری نہیں آئے گی۔ ہم تو یہی سمجھے بیٹھے ہیں نا۔ اسی بنیاد پر تو ہم آخرت کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ آخرت ہے تو ہمیں نہ مال اچھا لگے گا، نہ ہمیں اولاد اچھی لگے گی، ہم تو پھر اپنی آخرت کی فکر کریں گے نا۔